بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل حسین، آپ کے پاس آج ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل پینڈیمک کی وجہ سے جو صورتحال ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا گھروں کے اندر محصور ہیں، لیکن اب کافی حد تک لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ سختی سے SOPs پر عمل کر رہے ہیں اس صورتحال کے اندر، وہ پھر بھی پوری احتیاط کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا موجود ہیں۔ تو گھروں کے اندر رہ کر بیسیکلی ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کسی لمحے کو بھی ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ تو جو بھی وقت ہمارے پاس میسر ہے اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کی نظر کچھ ایسی سکلز کروں، کچھ ایسی سافٹ سکلز جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں جن پر آپ عمل کر کے، جن کو آپ اپنی زندگی کے اندر لا کر اور ان کو اپنا کر ایک کامیاب زندگی جو ہے نا گزار سکتے ہیں، اور گھر بیٹھ کر ان پر عمل کرنا بڑا ہی ایزی ہے۔ تو آئیے اپنی سافٹ سکلز کی طرف جو ہے نا بڑھتے ہیں۔ جو پہلی سکل ہے وہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یعنی آپ اپنی شخصیت کی تعمیر کریں۔ دیکھیں، یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلا جو امپیکٹ اس بندے پر پڑتا ہے وہ آپ کی شخصیت کا ہوتا ہے۔ اب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا جو ہے نا موضوع ہے، اس پر بے شمار جو ہے نا اس کے آسپیکٹس ہیں، لیکن چند ایک آسپیکٹس کو میں ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن ان آسپیکٹس کو بتا کر کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا جو آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں، اس کو بہتر بنانے کے اندر ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس کے کچھ آسپیکٹس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایک تو آپ کی ظاہری شخصیت ہوتی ہے، پھر آپ جس انداز سے بندے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ آپ کس طرح سے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، آپ چیئر کیسے کھینچتے ہیں، چیئر پر بیٹھنے کا انداز کیا ہے، آپ کے اٹھنے کا انداز کیا ہے، تکلم کا انداز کیا ہے، آپ کو کیا ڈائننگ مینرز آتے ہیں، کیا آپ کو ٹیبل مینرز آتے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا بناتی ہیں۔ اور ایک کامیاب شخص بننے کے لیے پرسنالٹی کے اندر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ آج کی ہماری ایک پہلی سافٹ سکل تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اس کے لیے دیکھیں، ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک چیز بس یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لباس کا انتخاب، ظاہری اگر پرسنالٹی کو آپ جو ہے نا وہ اچھا بنانا چاہ رہے ہیں، تو لباس کا جو انتخاب ہے یہ بہت جو ہے نا اہمیت رکھتا ہے۔ ڈریس کوڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ڈریس میں نے کس موقع پر پہننا ہے، کون سا ڈریس کس موقع پر نہیں پہننا۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے، اور ڈریس جو ہے نا یاد رکھیے گا کہ آپ کے پروفیشن کا بھی جو ہے نا دوسرے بندے کو بتا دیتا ہے کہ آپ کس پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں۔ لہٰذا ڈریس آپ کی شخصیت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کے کمپلیکشن کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کے جسمانی جو آپ کی حیت ہے، جو فزیکل آپ کی اپیرنس ہے اس کے مطابق ہوگا، تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ جاذب نظر بن جائے گی، پرکشش پرسنالٹی جو ہے نا وہ آپ کی ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی اہم سکل ہے وہ کمیونیکیشن سکل ہے۔ اب کمیونیکیشن وربل ہو یا نان وربل ہو، دونوں اپنی جگہ جو ہے نا اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس انداز سے دوسروں کے ساتھ جو ہے نا کلام کرتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگوں کے اندر یہ سکل موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا ما فی الضمیر ہی بیان نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا، جب تک آپ اپنا ما فی الضمیر کسی کو نہیں بیان کر سکتے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کمیونیکیشن سکلز کا آنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے نیگوشیشن سکل۔ اب یہ نیگوشیشن سکل جو ہے نا بیسیکلی بزنس جو مین ہے، جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ چھوٹے پیمانے کا بزنس ہو یا بڑے پیمانے کا بزنس ہو، اس کے اندر یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اف یو ڈونٹ ہیو دا نیگوشیشن اسکل تو آپ اپنے بزنس کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہم تو بزنس مین نہیں ہیں تو ہمیں نیگوشیشن اسکل کیا کرنی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ بزنس کے اندر یہ بڑی ضروری ہے، سیلز کے اندر بڑی ضروری ہے۔ آپ اپنی کوئی چیز
मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, सेल्स करना चाह रहे हैं, तो आपको निगोशिएशन स्किल आनी चाहिए। लेकिन जनरली भी निगोशिएशन स्किल जो है ना वो आनी चाहिए। आपको किसी के साथ निगोशिएट करना पड़ जाता है किसी भी मौके पर, तो आपके पास अगर ये स्किल होगी तो आप कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए निगोशिएशन स्किल के लिए आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करें, और याद रखिएगा जब भी निगोशिएट करें सच का दामन कभी भी ना छोड़ें। सच वो चीज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में फरमाया है कि सच जो है ना वो निजात दिलाता है, जबकि झूठ जो है ना वो हलाकत है। और फिर कुरान करीम के अंदर भी जो है ना सच की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और जो झूठे हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, के झूठों पर तो अल्लाह ताला की लानत है। तो निगोशिएट जब भी करें हत्तुल इम्कान आप सच बोलेंगे, यकीन कीजिएगा कि आपकी ज़ुबान में तासीर पैदा हो जाएगी, और आप निगोशिएट कर रहे हैं किसी मामले पर, आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, यकीन करें कि आप सच बताएंगे तो वो चीज़ आप उस बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा चौथी जो बड़ी अहम स्किल है वो है स्पीकिंग स्किल, और स्पीकिंग से मुराद मैं जनरल कम्युनिकेशन नहीं ले रहा, मैं पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो निगोशिएट कर लेते हैं, बातचीत जो है ना वो कर लेते हैं, लेकिन जब एक जम्मे गफीर के सामने बात करनी होती है और पब्लिक के सामने आपको बोलना पड़ता है तो आप वहां पर नहीं बोल सकते, या आपकी नाकामी का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकती है। इसलिए आप इस सॉफ्ट स्किल को भी जरूर सीखिएगा, और इसके लिए आप प्रैक्टिस करें, बार बार बोलें, आप डेइस लें, डेइस के सामने खड़े हो जाएं, ठीक है, आप खुद से जो है ना बोलना शुरू करें। आप समझें कि आपके सामने ऑडियंस है, आप एक के सामने, दो के सामने बोलें, यकीन करें एक वक्त आएगा कि आप जो है ना हजारों लाखों के मजमे के सामने बोलना शुरू कर देंगे। और पब्लिक स्पीकर जो होता है उसके अपने एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि दूसरों की शख्सियत पर जो है ना वो छोड़ता है। अब इस ज़िमन में भी मुझे हदीस पाक याद आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न मिनल बयान लसिहरा, कि नो डाउट बहुत सारे जो है ना बयानात जो होते हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, बहुत सारी ऐसी स्पीकिंग होती है जो एक जादुई असर और मैजिकल इफेक्ट रखती है। ये अब साइकोलॉजिकल जो है ना इफेक्ट्स जो है ना प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने आज से 1450 साल पहले जो है ना बयान कर दिए हैं, और इसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग का मैसेज भी हजूर अलैहिस्सलाम ने जो है ना हमें दिया है। तो पब्लिक स्पीकिंग जो है ना एक इंतहाई जरूरी अहम जो है ना वो सॉफ्ट स्किल है। उसके बाद राइटिंग स्किल, ये बड़ी ज़रूरी है। ये अक्सर नौजवान आ जाते हैं और मेरे पास भी केसेस आते हैं कि सर हमें सीवी बनाना नहीं आती, हमें सीवी बनाना जो है ना सिखा दें। देखें वो लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके पास जो है ना राइटिंग स्किल नहीं होती। अगर वो कोई लेटर कवर डिज़ाइन करना चाहें वो नहीं कर सकते, कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर्मल एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्मल लेटर है या कोई भी जो राइटिंग के अंदर चीज़ आती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो किसी दूसरे का सहारा लेते हैं, हालांकि वो पढ़े लिखे होते हैं। तो राइटिंग स्किल जो है ना वो इम्प्रूव करें, और राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने का जो बेहतरीन तरीका ये है कि आप रीडिंग करें, आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को रीड करें, उसके अंदर राइटिंग का आपको जो है ना वो राइटिंग स्किल का अक्स नजर आता है कि किस तरह कॉलमनिस्ट जो होता है या आपका जो इदारिया जो अखबार में होता है उसको पढ़ें, और न्यूज़पेपर को जब आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद उसके डिफिकल्ट वर्ड्स को लें, अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करें। आपके पास एक पूरे का पूरा वर्ड बैंक होना चाहिए। याद रखिएगा वर्ड बैंक आपको दो तरह से मदद देता है, आपको कम्युनिकेशन में और पब्लिक स्पीकिंग में भी मदद देगा, और इसी तरह राइटिंग स्किल्स जो है ना उसके अंदर भी ये आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा। आपके पास वर्ड बैंक होगा तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी राइटिंग स्किल ऑटोमेटिकली जो है ना इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद एक बड़ी अहम स्किल है जिसको हम सोशल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं, SI। याद रखिएगा कि सोशल इंटेलिजेंस यानी कि आपने अपनी रेपो बिल्ड करनी है। याद रखिएगा अगर आप अपनी रेपो बिल्ड नहीं कर पाते तो आप एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते। आपके सोर्सेज होने चाहिए, आपके पास लोगों का एक
جو ہے نا وہ کانٹیکٹ جو ہے نا بلڈ اپ ہونا چاہیے، آپ کی ایک ریپوٹیشن ہو، اس کو بلڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر ہی آپ سوشل کنسٹرکٹیوسٹ بن سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ٹرم ہے اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں اس کو بڑا جو ہے نا وہ اہم سمجھا جاتا ہے، اور سوشل کنسٹرکٹیوزم اس کا نظریہ سب سے پہلے جو ہے نا ایک رشین جو فلسفر ہے ویگوسکی، اس نے یہ پیش کیا تھا، اور اس سکل کی بدولت، سوشل انٹیلیجنس کی بدولت آپ یہ تھیری بھی جو ہے نا آپ کے اندر پریکٹیکل فارم کے اندر جو ہے نا وہ آ جائے گی۔ اور دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل سکلز ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ کی جو ٹیکنیکل سکلز ہے، یاد رکھیے گا، وہ آپ کی کامیابی کے اندر صرف 15% ان کا جو ہے نا وہ رول ہے، اور بقیہ جو 75% ہے وہ آپ کی سوشل انٹیلیجنس کا رول ہے، کہ کس طرح آپ سوسائٹی کے اندر کتنے زیادہ ایکٹیو ہیں۔ تو اس کو بلڈ کرنا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم سکل ہے، وہ اس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس کا نام جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ باشعور ہیں، آپ بالغ ہیں، آپ سمجھدار ہیں، مگر اس کے باوجود آپ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر دیتے ہیں، آپ غصے پر قابو نہیں پا سکتے، اگر مشکل حالات آ جائیں تو وہاں آپ سٹریس لے لیتے ہیں، سٹرین لے لیتے ہیں، آپ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اوور کم کرنے کے لیے آپ کو ایموشنل انٹیلیجنٹ بننا ہوگا۔ اور ایک ہمارا ہوتا ہے انٹلیکچوئل لیول، جس کو ہم آئی کیو لیول بھی کہتے ہیں۔ آئی کیو لیول کا آپ کی کامیابی کے اندر 20% رول ہے۔ آپ جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہیں، یاد رکھیے گا، اور ایموشنلی آپ ویک ہیں تو آپ صرف 20% کامیاب ہیں۔ 80% دار و مدار آپ کی کامیابی کا وہ ایموشنل انٹیلیجنس پر ہوتا ہے، کہ ہاؤ یو اوورکم یور ایموشنز، آپ اپنی ایموشنز پر کیسے قابو پاتے ہیں، کیا آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کیا آپ گڈ لسنر نہیں ہیں، کیا آپ دوسروں کی بات کو سننے کی آپ کے اندر سخت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر قوت برداشت، یہ ساری چیزیں اگر ہوں گی تو پھر آپ سوشلی انٹیلیجنٹ جو ہے نا بن جائیں گے، اور کامیابی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر 8ویں نمبر پر جو اہم چیز آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ پیرنٹنگ سکل ہے۔ دیکھیں، ہم بہت سارے لوگ ہم میں سے کیا ہوتے ہیں کہ وہ پیرنٹس ہونے کے باوجود، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ یوز کرنا چاہوں گا، اچھے پیرنٹس نہیں ہوتے۔ اچھے اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا نہیں جانتے۔ تو پیرنٹنگ سکل کا مقصد ہی یہ ہے کہ دیکھیں، اولاد کا وجود میں آنا یہ ایک بایولوجیکل پروسیس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اولاد کی تربیت کرنا یہ بھی آپ پر جو ہے نا وہ فرض ہے۔ آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو ایک سافٹ سکل یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس پیرنٹنگ سکل ہونی چاہیے، اور کہ کس طرح آپ اپنے بچے کو مولڈ کریں، آپ اپنے بچے کو رائٹ پاتھ کی طرف لے کر آئیں۔ اگر آپ کا بچہ جذباتی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کس طرح کوپ اپ کرنا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے تو آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پیرنٹنگ سکل کے اندر آتی ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان ساری چیزوں پر الگ الگ ویڈیوز بھی جو ہے نا وہ بناؤں اپنے ویورز کے لیے، تاکہ ان کو آسانی ہو جائے۔ لیکن سر دست یہ ہے کہ اگر آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو یقین کیجئے گا پھر آپ اپنی اولاد کی بھی تربیت اچھی کریں گے۔ اس طرح نسل در نسل جو ہے نا وہ معاملہ چلتا جائے گا۔ تو پیرنٹنگ سکل جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اپنے آپ کے لیے بھی، اپنے آپ کو سکون اور راحت پہنچانے کے لیے بھی اولاد کی طرف سے، اور اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آج کل ضمناً مجھے بات پھر یاد آ گئی کہ یہ وہ موقع ہے کہ آج کل ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ ایکسٹرا ٹائم دے سکتے ہیں۔ جب روٹین لائف میں آپ دیکھتے ہیں، پینڈیمک سے پہلے کیا ہوتا تھا، ایک ہماری روٹین ہوتی تھی، ویکنڈ پہ جا کے بچوں کو ٹائم دے دیتے تھے، یا اس میں بھی گھروں کے کام نکل آتے۔ لیکن آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے ہم جب گھروں میں رہتے ہیں تو اپنے بچوں کو میکسیمم ٹائم دے کر ہم اپنے بچوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پیرنٹنگ سکل جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد
سیکنڈ لاسٹ چیز ایک میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں، جس کو ہم سیلف ڈسکوری کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا ہی نہیں پتا تو آپ نہ دوسروں کو نفع دے سکتے ہیں، نہ آپ کامیاب بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ سوٹ انالیسس کریں۔ آپ سوٹ انالیسس پر میں ایک الگ ویڈیو بھی بناؤں گا جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کی جو اسٹرینگثس ہیں وہ کیا ہیں، کیسے آپ اس کو میئر کریں، کیسے آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، آپ کی اپرچونٹیز آپ کے پاس کیا ہیں، اور آپ کو تھریٹس کیا ہیں۔ یہ سوٹ انالیسس جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ سیلف کانفیڈنس آپ کا بہت زیادہ امپروو ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ سیلف ڈسکوری جو ہے وہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے، آپ کو اپنی زندگی کا اگر مقصد ہی نہیں پتا، آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا ہے یہاں پر، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، آپ کی گولز کیا ہیں، آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں، آپ کی اچیومنٹس کیا ہونی چاہیے، آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اقبال یہاں پر اس موقع پر مجھے یاد آ گئے، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی سے متعلق جو ہے نا فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، یعنی بندے تو اپنے من کے اندر ڈوب اور اس کے اندر زندگی کا سراغ پا، یعنی سیلف کو اپنے کو ڈسکور کریں۔ اور پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنی سیلف جو ہے نا ڈسکوری کر لی، جس نے اپنے سیلف کو پہچان، اپنی زندگی کا مقصد جس نے پا لیا، گویا اس نے رب کو پا لیا۔ تو اندازہ کر لیں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے سائیکالوجسٹ بھی ہیں، کتنے بڑے سائیکیٹرسٹ بھی ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے یہ سافٹ سکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اور آخری جو چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کی ڈیجیٹل سکلز ہیں۔ دیکھیں آج کل ہم گھروں کے اندر ہیں تو کامیاب ہونے کے لیے یہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، انٹرنیٹ کا ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، اور آنے والا دور بھی ظاہر ہے کمپیوٹر کا، اور مزید اس کے اندر ترقی ہوگی۔ ڈیجیٹل سکل سے میری مراد یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر ہیں، آپ کے پاس موبائل فون ہے، اینڈ یو ہیو دا لیپ ٹاپس اینڈ ایچ اینڈ دا ادر اپلائنسز ریلیٹڈ ٹو الیکٹرانک، جو جتنی بھی ہماری ترقی یافتہ شکل ہے الیکٹرانکس کی، وہ آپ کے پاس ساری ہیں۔ آپ کا یقین کریں ہمارے بچے ہم سے بہتر اس کو یوز کرنا جان رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا جب ہمیں سافٹ سکلز، ڈیجیٹل سکلز آ جائیں گی جو کہ ایک سافٹ سکل ہے، تو کیا ہوگا؟ ڈیجیٹل سکل کیا کہ آپ کو سوشل میڈیا کا پتا ہو، آپ کو واٹس ایپ کے یوز کا پتا ہو، آپ کو میسنجر کا پتا ہو، آپ کو فیس بک کا یوز کا پتا ہو، انسٹاگرام کیسے یوز کرتے ہیں، پھر ٹک ٹاک ہے اس کو پازیٹیو وے میں کیسے یوز کیا جائے، یا جو دیگر ایپس ہیں جتنی بھی ہیں آپ کو ان کا یوز آنا چاہیے۔ تو آپ یقین کریں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ فری لانسر بہت اچھے بن سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو میں نے پیچھے پیرنٹل جو ہے نا وہ اسکل کی بات کی ہے کہ پیرنٹنگ اسکل آپ کے پاس آنی چاہیے، آپ اچھے والدین بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کا بچہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، آپ کو پتا ہی نہیں، آپ اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اگر آپ کو پتا ہوگا کہ سوشل میڈیا کا یوز کیا ہے تو آپ کا بچہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو غلط یوز کرے گا تو آپ فوری اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں۔ آپ اس پر ایک اپنی آپ ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ یو کین پٹ یور آئی اپون یور چلڈرن، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یوز اگر نہیں آتا ہوگا تو بس پھر بچے بھی جو مرضی کریں اور آپ جو ہے نا زمانے سے بہت پیچھے ہو جائیں گے، پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو اور جو سافٹ سکلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنے کامنٹس ضرور شیئر کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔